بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راہ حق۔ راہ حق کے اس خوبصورت پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہوں گا ہمارے جتنے بھی سننے دیکھنے والے ہیں، چونکہ اس پروگرام کے اندر ہم باقاعدگی کے ساتھ یہ ذکر کرتے ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی ہم زندگی کے اندر بہت ساری راہوں میں چل کے دیکھ چکے ہیں، بہت سارے مزے ہم نے زندگی کے لے لیے ہیں، بہت ساری استراحتیں، سکون، آرام کی زندگی بھی جی لی ہے۔ مشکلات، اللہ پاک مشکلات کا سامنا کرنے والوں کی مشکلیں آسان فرمائے، یہ دعائیں ہم ہمیشہ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ راہ حق کو یہاں اس پروگرام کو لانا اور پھر اس کے اوپر باتیں کرنا، اس کی جو بنیادی تصویر ہے نا، جو منظر کشی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اس کے دیکھیں، اس راہ کو اپنانے کے لیے، اس کے اوپر چلنے کے لیے ہم نے کس چیز کا انتخاب کیا ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن مقدسہ کی وہ خوبصورت ترین کتاب کہ جو بغیر شک و شبہ کے ہے، اللہ رب العزت نے یہ خوبصورت کتاب اگر ہمیں دی ہے تو اسی کتاب کے ذریعے ہم نے اسی کی روشنی کے اندر اس راستے کو تلاش کرنا ہے جو حق کا راستہ ہے، سچ کا راستہ ہے، اللہ کی قربت کا راستہ ہے، اللہ کے رسول کی محبت کا راستہ ہے۔ تو یہ محبت رسول، قربت رسول، اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنا، اس کا پیار محبت حاصل کرنا، اللہ رب العزت کی جو خوبصورت احکامات یا اس کے بتائے ہوئے جو خوبصورت احکامات ہیں قرآن کی روشنی میں، ان کو اپنی زندگی میں اپنانا، یہی راہ حق کا حقیقی تصور ہے۔ تو میں بلا شبہ، چونکہ ہمارے پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز ہوگا تلاوت کلام الہی سے ہی ہوتا ہے، میں تلاوت کلام الہی کے بعد نعت رسول مقبول کا ایک سیشن ہوگا، چند اشعار ہوں گے، اس کے بعد ہم سوالات و جوابات پہ آئیں گے۔ آج کے سوالات بڑے ضروری، لازمی اور بالکل ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر مزید جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان چیزوں کے بارے میں جان کر، اور اللہ رب العزت کی جو وحدانیت ہے، اللہ رب العزت کی جو عطا کردہ چیزیں ہیں، ان کے اوپر کس طریقے سے ہم خداوند کریم کے مشکور ہو سکتے ہیں، ان سب چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے ڈسکس کریں گے۔ لیکن ابھی تلاوت کلام الہی سے ہم آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولانا فدا الرحمن حیدری صاحب، ان کی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام الہی۔ جی سر، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام الہی سے آغاز فرما رہے تھے پروگرام کا۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت
आवाज गूंजी, जिहाद मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो, तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया वहाँ मालो दौलत की क्या है ज़रूरत, जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने समात फरमाई। नाज़रीन कराम, अब हम चलते हैं आज के सवालात की जानिब। तो चूँकि मेरे साथ हमेशा की तरह मौलाना फ़िदाउर रहमान हैदरी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर वाफ़ियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं पहले बातें ज़िक्र कर चुका हूँ, इसलिए मैं अब मज़ीद जो है वो उसको छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं डायरेक्टली सवाल के ऊपर आना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़मीन दी है, हमें आसमान दिया है, फिर सिर्फ ये देकर हमें ना छोड़ नहीं दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर बेशुमार चीज़ें इंसान की इस्तराहत के लिए, उसके आराम के लिए, उसके सुकून के लिए भी पैदा फरमाई है। अब खुदावंद करीम ने जिक्र किया है और कुरान में बेशतर मकामात पे जिक्र किया है, बेशतर मकामात पे जिक्र किया है ज़मीन का पैदा करना और फिर इसके अंदर जो कुछ है इन सब चीज़ों का पैदा करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये जो कुरान के अंदर ये तहरीर की सूरत में नकल करना और फिर हमें सुनाना, फिर हमारे लिए ये वाज़े पैगाम छोड़ना कि भाई देखें इस कुरान की जो खूबसूरती है ये है कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डायरेक्टली खुदावंद करीम की तहरीर है और खुदावंद करीम का लिखा हुआ कलाम है और उसके अंदर ये बयान फरमाया जा रहा है कि इस ज़मीन को ए लोगों तुम्हारे लिए पैदा किया और फिर सिर्फ इस ज़मीन को पैदा करके तुम्हें बनाकर तुम्हें इस ज़मीन पे आबाद करके छोड़ नहीं दिया, इसके अंदर अनाज पैदा किया, फल पैदा किए, इसके अंदर से आपके लिए आसाइशें, आपके लिए आराम, आपके लिए सुकून और तस्कीन के जो पहलू हैं वो भी निकाले हैं। अब उनको बयान करने का क्या मतलब है? फिर सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, मज़े की बात कि वो रब है जो कीड़े को भी जो खुराक देता है और उसकी खुराक भी कहाँ कहाँ है, ये भी इंसान के जब अक्ल शऊर की दुनिया में जाके इंसान देखता है ना तो दंग रह जाता है इंसान। अब देखें, इंसान तो इंसान एक मखलूक है, अशरफुल मखलूक़ात के अलावा अगर देखा जाए तो दिगर तमाम मखलूक़ात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन के अंदर से रिज़्क़, अनाज, हर तरह की वो चीज़ें पैदा की जो जिसको यूज़ करके वो हर मखलूक जो है वो अपने अपने तरीके से सर्वाइव कर सकती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ख़ास मेहरबानी है। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। जब हम इस बंदगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारका की तरफ एक मरतबा देखते हैं कि या खुदा या बारे इला, तूने हम सब को पैदा किया और फिर हमें छोड़ नहीं दिया, हमें ये सब अनायत फरमाई, ये नेमतें अनायत फरमाई। अब आसमान की बात हम बाद में करेंगे। ये कितना खूबसूरत फ़लसफ़ा है, मैं इस फ़लसफ़े पे आना चाहूँगा और मेरा सवाल भी यही है कि ये फ़लसफ़ा ज़रा ज़ाहिर किया जाए, बताया जाए, बयान किया जाए। अहले इल्म शख्सियात जो होती हैं उनकी ज़ुबानी सुनने की जो चाशनी है, लज्जत है, वो कुछ और होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید والقرآن الرشید هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. آیت کا اسلوب دیکھیں کہ اللہ جل وعلا فرما رہا ہے کہ هو الذی خلق لکم، وہ ذات جس نے تمہارے لیے کیا بات. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے ہے. ہائے ہائے. وہ غالباً کچھ کلمات ذہن میں آ رہے ہیں. جنین و چنا تمہارے لیے، ہاں بالکل. زمین و آسمان تمہارے لیے. میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پڑھ دوں. آپ پڑھ دیں. آپ چونکہ اب دیکھیں، یہ ایک تو سرکار دو عالم حضور جان کائنات کی بارگاہ میں وہ اشعار لکھے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. اب ان کی وہ تحریر تو چلیں بے شمار تحریریں ہیں، ہم پڑھتے ہیں. وہ علماء کرام و اولیاء کرام کی جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ ہر چاشنی تو الگ ہی ہے، لیکن انہوں نے ذکر چھیڑ دیا ہے کہ سرکار دو عالم کی ذات مبارکہ کی مدح سرائی فرماتے ہوئے انہوں نے کرتے ہوئے لکھا. تو اب اسی چیز کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں نا تو بڑا ایک خوبصورت نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے. یہ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی نہیں، یہ بے خبری کی حلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اور صبا وہ چلے کہ وہ باغ پھلے، وہ دن ہوں بلے لیوا کے تلے، ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. اب بات آ گئی تھی بیچ میں، اصل میں یہ چیز یہ وہ ہے کہ جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا بچپن کی آپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، یادیں ہوتی ہیں. تو میں کچھ کلام، کچھ اشعار، کیونکہ منقبت کے ساتھ ایک بڑا شغف شوق رہتا تھا. پھر تقاریر کرنا، بچپن میں ڈیبیٹس کمپٹیشنز ہمارے ہوتے تھے، ان کے اندر پورے طریقے سے شامل ہونا، یہ اچھا میری ترجیحات میں چیزیں ہوتی تھی اور میرا شوق ہوتا تھا. اچھا، جرنلزم کی جو فیلڈ ہے نا، اس کے اندر آنے کی بنیادی وجہ بھی وہی چیز بنی کہ آپ جب سٹیج پہ بولتے ہیں، آپ پبلک کو ایڈریس کرتے ہیں. میں آج کے نوجوانوں کے لیے بھی نے ایک میسج چھوڑ کے چاہ رہا ہوں اسی بات سے کہ جب آپ کے اندر اچھا بولنے کی صلاحیت موجود ہے تو آپ آئیں. آپ سٹیجز کو جب آپ فیس کرتے ہیں اور آپ پبلک کو فیس کرتے ہیں، اور بالخصوص آپ پبلک پلیسز پہ جا کے آپ ایڈریس کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، محافل کے اندر بیان کرتے ہیں، سیرت کی کانفرنسز کے اندر بیان کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑا خصوصی پوائنٹ ہے، بڑا ضروری پوائنٹ ہے. آپ سوچیں کہ آپ کو اللہ پاک نے اگر سپیکنگ پاور دی ہے نا تو آپ آئیں، ایسے سٹیجز پہ آئیں، آپ جرنلزم کے اندر آئیں، آپ صحافت کے شعبے کو چوز کریں اور یہاں پہ ایک پازیٹیو امیج پیش کریں. میں باتیں میں نے زیادہ کر دی ہیں، میں قبلہ کا وقت ہے. میں اصل جی میں بتائیں. جو آپ نے تو پورا وہ کلام پڑھ دیا. میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں چونکہ وہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم. کی یعنی نعت ہے، آپ کی شان اقدس کو بیان کیا گیا. جی میں صرف جو کلمے تھے وہ ہاں، ذکر وہ کر رہا نقطہ تھا. بڑا خوبصورت اور اٹھایا آپ نے. هو بالکل، الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا جو کچھ ہے سے تمہارے لیے. متعلق کہ حضرت انسان کے لیے اللہ جل وعلا نے یہ ساری چیزیں پیدا کی. سخر لکم الشمس والقمر، یہ چاند، یہ سورج، یہ ساری اللہ. چیزیں تمہارے لیے ہیں. اور تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اپنی عبادت ہے. آیت طیبہ میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اب یہاں سوال یہ کہ اٹھتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ تمہارے لیے ہے، تو کیا یہ چیزیں جو مضر ہیں، زہریلی ہیں، نقصان دہ ہیں، کیا یہ بھی فائدہ مند ہو سکتی ہیں؟ ہائے ہائے، کیا بات. یہ ایک اہم چیز ہے. علماء بالکل فرماتے ہیں کہ ہاں، اللہ جل وعلا نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا. بیکار نہیں ربنا ما بنایا. خلقت ھذا باطلا، اے کیا ہمارے رب، بات. تو نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا. سانپ ہے، موذی ہے، زہریلا ہے، اس کا بھی کہیں نہ کہیں فائدہ دنیا میں بھی ہے. اللہ. اور پھر ان گنت چیزیں ہیں جن کو میری فکر رسا نہیں شمار میں لایا جا سکتا. وہ صحیح. وہاں تک کی پہنچتی ہے کہ یہ نقصان دہ ہوگا. مالک نے اسے کسی نہ کسی کام دھندے کے لیے پیدا کی ہے. اچھا، یہ چیز بھی ایمان کی علامت ہے. اگر آپ کا ایمان کامل نہیں ہے نا تو آپ کہیں گے، آپ سوچیں گے آپ نے جو بات کی ہے یہ وہی انسان کر سکتا ہے.
جس کا ایمان بھی اوج کمال پہ ہو، جو ایمانی اعتبار سے بھی اس سٹیج پہ ہو کہ یہ بات کر سکے، لیکن ہم لوگ نارملی نہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے. بس اللہ جل وعلا ایمان کی حلاوت اور پھر آمین ایمان کی ترقی ہمیں نصیب فرمائے. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. آمین آمین آمین. تو عرض کر رہا تھا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. انسان کی ضروریات کی جتنی چیزیں ہیں، راحت و آرام کے جو معاملات ہیں، وہ اس زمین سے وابستہ ہیں. اللہ هو بے الذی شک. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اس کی غذا ہے، اس کا لباس ہے، اور پھر اس کا مکان ہے، وہ اسی زمین کے ساتھ اس کا تعلق ہے. بلا شبہ بلا شبہ. تو یعنی اس روئے زمین پر ساری چیزیں میری ضرورت اور میرے نفع کے لیے ہیں، اور میں مالک کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہوں. بے شک. یہ چیز مجھے سمجھ میں آ جانی چاہیے. اس سے ایک چیز اور بھی کھلی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار کہ بس اتنا ہی کافی ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانا کوئی برا نہیں ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، ان اللہ یحب اثر نعمتی علی عبدہ. اللہ جل وعلا اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اظہار دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کو پسند فرماتا ہے. اللہ یحب کا لفظ ہے، اس کو اللہ پسند فرماتا ہے. کیا بات. میرے پاس مال ہے، میں اچھا لباس بھی پہنوں، اچھا کھا سکتا ہوں، کھاؤں، رہائش، خوراک، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ میں اس کے لیے کوئی یعنی اچھا طرز اختیار کروں. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ زبائش، آرائش، رہائش یعنی رہنے کے حوالے سے 3 چیزیں تو مکان کے لیے جائز ہیں، لیکن نمائش جائز نہیں ہے. آج کیا ہے کہ میں کرتا ہوں، زبائش کا بھی مجھے وہ نہیں ہوتا، آرائش کا بھی نہیں ہوتا. ہاں جی. رہائش چلیں کسی زمرے میں، لیکن سب سے بڑی غرض نمائش ہے. میرا گھر، میرا بنگلہ، میری کوٹھی. اور اس دوڑ میں عمر گزر جاتی ہے عمر بے گزر شمار لوگوں جاتی ہے، عمارتیں بنا رہے ہیں، اور پھر پراپر کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک اس میں دوسرے سے. بندہ ایک موازنہ کر رہا ہوتا ہے. میرا گھر دکھے، اس کا گھر دکھے، اس نے یہ لگایا، اس نے وہ لگایا، قبر اچھی ہو جائے. تو اللہ. باقی یہاں رہتے ہوئے، جائز حد میں رہتے ہوئے، اچھی کوشش، اچھی کاوش، اس کی مذمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایسے. لیکن اس کو مقصود اصلی بنا کر تکبر اختیار کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، کیا بات ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کی مذمت. یہ ضمن یہ زبردست بات آ گئی. زبردست. اصل جو موضوع چل رہا ہے، هو الذی خلق لکم ہاں جی. ما فی الارض جمیعا، کہ تمہارے لیے ہی سارا کچھ بنایا گیا ہے. تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اشیاء میں اباحت، یعنی ہر چیز مباح ہے. علماء کا ایک گروہ اس طرح بھی گیا، لیکن دوسرا گروہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی ہر چیز میں اباحت والا معاملہ نہیں. قرآن و سنت کے احکامات آ گئے ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. الحلال بین والحرام بین فبینہما مشتبہات. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جب احکامات آ گئے ہیں، یہاں پر جو ہے نا لام سببیت کے لیے ہے. یہاں میں پوچھنا چاہوں گا کہ اشیاء عالم میں اصل کیا ہے؟ اس میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جو اصل کا معاملہ ہے، اباحت کا بھی ایک قول ملتا ہے کہ مباح ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز جائز ہے تمہارے لیے. مباح کہتے ہیں کہ جو چیز جائز ہو. ہم ان کو واضح کر سکتے ہیں. میں اس میں عرض کر رہا ہوں کہ مثلاً کی بات ہے، یہ ہمارے سامنے ٹیبل ہے، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں اور میں نے یہ کوٹ پہنا ہے، تو یہ چیزیں جواز یعنی جائز ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھی کوٹ نہیں پہنا تو تم نے کوئی شریعت کا حکم چھوڑ دیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. بھائی میں اس کو زینت کے لیے بھی پہن رہا ہوں، اور اس سے میں جو ہے نا وہ پروٹیکشن بھی ہے. جی بالکل، ٹھیک ہے. یہ میری 2 غرضیں ہیں، تو یہ مباح ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح. ٹھیک ہے. تو یعنی کائنات میں ہر چیز اس میں اباحت ہے. پھر کسی دلیل سے اس کو حرام قرار دیا ہو تو وہ حرام. جبکہ علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ قرآن و سنت کے احکامات حلال و حرام کے لحاظ سے واضح ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یحل لہم الطیبات یحرم علیہم الخبائث. یہ سورہ آراف میں اللہ جل وعلا فرماتا ہے یحل لہم الطیبات یحرم علیہم الخبائث. تو حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. ٹھیک ہے. اور پھر مباح کیا ہے؟ جیسے یعنی میں اس رنگ کا میں نے کوٹ پہنا ہے، آپ نے دوسرے کلر میں پہنا ہے، یہ مباح ہے بھائی.
میرا والا کلر آپ کے لیے نہیں، آپ والا کلر میرے لیے نہیں. کہ میں کہوں کہ وہ کلر میرے لیے لازمی ہے، آپ کے لیے یہ کلر لازمی ہے، بھئی مباح ہے. ایسے ہی، بالکل جو ایسے ہی. کلر جو مطلب آدمی پہنتا ہے اس کے لیے اچھا، وہ بڑے سادہ الفاظ میں آپ نے بتانے کی کوشش کی، اور یقیناً ہم ان باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. جو فلسفہ بیان کیا ہے، اور فلسفہ یقیناً اگر بیان کرنے پہ تفصیلاً آئیں تو تفصیل ہماری بڑی لمبی ہو جائے گی، اور ہم پورے طریقے سے بات کو سمیٹ نہیں پائیں گے. اب ہم چونکہ پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بڑی ایک خاص چیز کا ذکر کرنے لگے ہیں ناظرین اکرام. یا اس سے پہلے اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العزت، یہ نقطہ پہلے ذکر کر کے تو قبلہ ہم اس اگلے پہ جائیں گے. جی جی وہ اللہ رب العزت ہر چیز کا جاننے والا ہے، آیت کا آخری حصہ ہے جو اس آخری حصے کو ہم بیان کریں گے. اللہ رب العزت ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہمارا ایمان کہاں تک ہے؟ میں اس جملے پہ بات کروں گا قبلہ، اللہ مجھے دیکھ رہا جی ہے. بالکل. اس کا ہمارا ایمان جو ہے وہ کس لیول پہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی جو اللہ کا جو علم ہے، اللہ کا جو علم غیب ہے، خداوند کریم کا جو ذاتی علم ہے، خداوند کریم کی ہر چیز ہی ذاتی ہے اور حقیقی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا جو دنیا کے اندر بانٹا دیا گیا وہ ایک الگ چیز ہے. خداوند کریم نے کس کو کتنا دیا، کس کو کتنا نوازا، وہ ایک لمبی بحث ہے. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے اللہ رب العزت کے جاننے کی. تو خداوند کریم علیم بذات الصدور ہے، ہمارے دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارے حالات و افکار کو جاننے والا ہے، ہماری ذہنی سوچوں کو جاننے والا ہے، ہماری دلی قلبی کیفیت کو جاننے والا ہے. یہ ساری سچویشنز جو ہماری ساتھ زندگی کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی ذات بڑے اچھے طریقے سے ان سب کو جان رہی ہوتی ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور کی